إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہود کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم یہودی ہیں، اور عیسائیوں کا دعویٰ یہ تھا کہ ابراہیم نصارہ میں سے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے جواب میں کہا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ ہی نصرانی تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا. وہ تو بالکل یکتا اللہ کی طرف متوجہ اور اسی کے فرما بردار تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. ابراہیم مشرکوں میں نہیں تھے، کیونکہ مشرکین مکہ بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں. تو اب اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ ابراہیم کے دین پہ اصل میں کون ہے. یہاں ایک بات عرض کر دوں، مشرکین مکہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو صابی کہتے تھے. صابی کا مطلب ہے بے دین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے. عیسائی اور یہودی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو یہی کہتے تھے کہ یہ کسی دین پہ نہیں ہے. تو حقیقتاً اصل میں بات جو تھی وہ اللہ نے اس کا فیصلہ کیا. آج بھی جتنے اہل باطل فرق ہیں وہ اہل توحید کو یہی کہتے ہیں کہ یہ بے دین ہے، یہ منکر ہے. اور ایک دن آئے گا انشاءاللہ کہ جب اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ یحکم بینکم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. اللہ فرماتے ہیں کہ میں فیصلہ کروں گا جس چیز کے معاملے میں تم اختلاف کرتے ہو. تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہودیوں کو تو فیصلہ دنیا میں آ گیا. ہمارا فیصلہ چونکہ کوئی کتاب آئندہ نہیں آنی قرآن کے بعد، اور انشاءاللہ اللہ ہی فیصلہ کریں گے کہ کون حق دیتا. تو اللہ رب العزت نے اس وقت فیصلہ کر دیا. ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا فیصلہ پڑھ کے سنایا. وہ کیا تھا؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا. بے شک زیادہ حقدار ہیں وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں اس ابراہیم علیہ السلام کی. وہ کون ہیں؟ ھذا النبی. یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. والذین آمنوا. اور جو لوگ آپ پہ ایمان لائے دین کے اعتبار سے ابراہیم کے دین پہ اگر سب سے قریب کوئی ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت ہے. نہ یہودی ابراہیم کے دین پہ ہیں، نہ عیسائی ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، نہ مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ ہیں، بلکہ کون ہے؟ ان اول الناس بابراہیم. لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب ابراہیم کے للذین اتبعوا، جو اتباع کے اعتبار سے ہیں. ھذا النبی. یہ نبی ہیں
والذین آمنوا، اور ایماندار۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں واللہ ولی المؤمنین، اللہ تو صرف مومنوں کا دوست ہے۔ اور مومن کون ہے؟ جو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہ صرف اقرار ہی نہیں کرتا بلکہ آپ کی اتباع کرتا ہے۔ جس طرح ابراہیم حنیفاً مسلماً، وہ یکتا تھے ایک ہی طرف، اور وہ فرما بردار تھے، جو آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے اور یکتا ہے اپنے رب کی طرف، شرک نہیں کرتا، وہ ایماندار ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایمان والا بنا دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی مرضی یہ ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں۔ کسے؟ یعنی نبی کریم اور ان کی امت کو گمراہ کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، حالانکہ وہ انہیں نہیں اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ بھٹک رہے ہیں۔ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنے خلاف کر رہے ہیں۔ آج بھی یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے، جو شخص قرآن و سنت کے خلاف ہے اور وہ اس پہ چلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک ہوں اور دوسروں کو اسی راستے پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے، جہاں کچھ لوگ گمراہ ہو بھی جاتے ہیں لیکن حقیقتاً وہ خود زیادہ گمراہی میں گر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک آدمی لوگوں کو اچھی بات بتاتا ہے، اچھی بات کون؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات، تو جتنا عمل کرنے والے کو حصہ ملتا ہے اتنا بتانے والے کو بھی ملتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص لوگوں کو مس گائیڈ کرتا ہے، غلط بات بتاتا ہے، جو قرآن و سنت میں نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہیں ہے، وہ لوگوں کو وہ بات بتاتا ہے، اگر لوگ اس پہ نیکی سمجھ کے عمل کرتے ہیں تو یہاں جہاں انہیں گمراہی ملے گی، جہاں انہیں اس برائی کا بدلہ ملے گا، وہاں بتانے والے کو بھی اس کا بدلہ ملے گا۔ اللہ رب العزت ایسی خباثت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، پھر مخاطب ہوتے ہیں اہل کتاب کو، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا انکار کیوں کرتے ہو؟ اس کے دو معنی ہیں، ایک تو یہ کہ اپنی کتابوں کے اندر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں تھیں ان کا انکار کرتے تھے۔ ایک اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح تورات اور انجیل اللہ کی کلام ہے، اس کے اندر جتنی آیات ہیں وہ اللہ کی ہیں، اسی طرح جو قرآن نازل ہوا ہے یہ بھی اللہ کی آیات ہیں، اس کا کیوں انکار کرتے ہیں؟ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ صحیح بات کیا ہے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اے اہل کتاب تم حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہو، کچھ باتیں حق کی بیان کر دی اور کچھ باطل کی بیان کر دی۔ جس طرح کہ آج امت مسلمہ کے علماء بھی ایسے ہیں کہ اپنی بات کا آغاز درست کرتے ہیں اور اندر جا کے غلط عقائد لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ ہے حق اور باطل کو خلط ملط کرنا۔ اگر میں کروں گا میں بھی غلط ہوں، کوئی اور کرے گا کوئی وہ بھی غلط ہے۔ کہا یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل میں خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ وتکتم الحق، حق کو چھپا لیتے ہو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ یہاں یہ بات عمومی طور پہ لوگ کہتے ہیں لو جی آپ جو باتیں کرتے ہیں کیا یہ آیتیں انہوں نے نہیں پڑھی ہوئی، یا جو باتیں تم کہتے ہو وہ فلاں کو نہیں آتی، سب کو آتی ہیں۔ یہ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ علماء میں سے ہی ایسے ہیں جو حق اور باطل کو خلط ملط کرتے ہیں، اور انہی لوگوں میں ایسے لوگ ہیں جو حق کو چھپاتے ہیں، اور یہ نہیں کہ لا علمی کی وجہ سے وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، اس کے باوجود وہ باتیں چھپا جاتے ہیں۔
یہ پہلے تو صفات صرف اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں کی تھی، آج بدقسمتی مسلمانوں کے علماء میں بھی یہ سب کچھ آ چکا ہے۔ اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور پھر انہوں نے ایک بڑا ہی عجیب طریقہ استعمال کیا کہ مسلمانوں کو ڈسہارٹ کیا جائے، اور آج بھی وہی طریقہ ہر کمینہ اور بد فطرت انسان اسی طریقے کو استعمال کرتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ